سلطان الپ ارسلان کی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا کہ سلطان الپ ارسلان نے اپنے 15,000 سواروں اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ آذربائیجان کا رخ کیا۔ آذربائیجان جانے کا مقصد سلطان کا یہ تھا کہ وہاں کے حالات کو اپنے کنٹرول میں لے کر اپنی مرضی کے مطابق چلا سکے۔ سلطان الپ ارسلان کے ساتھ ان کے اہل خانہ بھی تھے اور سلطان نے آذربائیجان کے شہر خوی کے قریب ایک نوہ میں پڑاؤ ڈالا۔ سلطان کے پڑاؤ کے دوران ہی سلطان کو ایک ہولناک خبر ملی کہ سلطان الپ ارسلان کو خبر ملی کہ بازنطینی شہنشاہ رومانوس دیوجانس مسلمانوں کے علاقوں پر اپنے 6 لاکھ کے لشکر جرار کے ساتھ حملہ آور ہوا ہے۔ رومانوس کبھی رومیوں کا ایک سالار ہوا کرتا تھا، مگر جب سے رومیوں کی ملکہ ایودوکیا بنی تھی تو رومانوس نے اس کے ساتھ شادی کر لی اور اس کے بعد رومانوس بازنطینی شہنشاہ بن گیا۔ بازنطینی تخت پر بیٹھنے کے بعد اس کی سوچ تھی کہ وہ مسلمانوں کو سبق سکھائے۔ مسلمان اس وقت تک بازنطینیوں پر حملے کر کے بہت سے علاقے ان سے لے چکے تھے۔ رومانوس چاہتا تھا کہ وہ مسلمانوں سے بدلہ لے، انتقام لے اور وہ علاقے واپس لے، اور یہی اس کا فیصلہ بھی تھا۔ اسی وجہ سے اس نے 6 لاکھ کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ کیا۔ اس لشکر میں فوجیوں کے علاوہ جنگل کاٹنے والے، راستوں کو ہموار کرنے والے، فصیلوں پر نقب لگانے والوں کی تعداد بھی لگ بھگ 1 لاکھ کے قریب تھی۔ رومانوس کے لشکر میں نہ صرف یورپ کے مختلف ملکوں کے لشکر شامل تھے، بلکہ ہزاروں آرمینی، روسی، گرجستانی اور چرکسی جنگجو بھی مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹانے کے جذبے سے سرشار ہو کر حرکت میں آ گئے تھے۔ قیصر روم کے آزمودہ کار لشکریوں کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کا اسلحہ تھا اور ان کے پاس بڑی بڑی منجنیقیں تھیں۔ ایک ایسی بڑی منجنیق اور دیو ہیکل منجنیقیں تھیں کہ ہر منجنیق میں 8 درجے تھے اور ہر درجے میں 150 آدمی بیٹھ سکتے تھے۔ جس زمانے میں رومانوس نے مسلمانوں کے علاقوں پر حملے کیے، الپ ارسلان اس وقت آذربائیجان میں تھا اور وہاں انتظامی امور سنبھالے ہوا تھا۔ اس کے اہل خانہ بھی اس کے ساتھ تھے۔ الپ ارسلان نے رومانوس کی یلغار دیکھتے ہوئے بیٹھنے کی بجائے فوراً رومانوس پر حملے کا فیصلہ کیا۔ اس کا جوش اور اس کی شجاعت اور بڑھ گئی۔ الپ ارسلان کے پاس اس وقت چھوٹا سا لشکر تھا کیونکہ باقی لشکر اس کے دارالحکومت رے شہر میں تھا۔ اگر وہ آذربائیجان سے رے جاتا اور وہاں تیاری کر کر دیوجانس کی طرف نکلتا تو دیر ہو جاتی اور دیوجانس رومانوس مسلمانوں کے علاقوں میں کافی آگے بڑھ جاتا۔ جن حالات میں سلطان نے آذربائیجان میں قیام کیا، اس وقت کسی طرف سے اسے کمک بھی نہیں مل سکتی تھی، لیکن ایسے موقع پر پیٹھ پھیرنے اور پیچھے ہٹ جانے کو الپ ارسلان جواں مردوں کے آئین کے خلاف سمجھتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے اہل و عیال کو نظام الملک توسی کے ہمراہ تبریز کی طرف روانہ کر دیا اور خود اللہ پر توکل رکھتے ہوئے رومانوس کے مقابلے کے لیے ملازگرد کی طرف گیا۔ مورخین کے مطابق الپ ارسلان کے پاس اس وقت چھوٹا سا لشکر تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے ایک جوشیلا خطاب کیا اور انہیں یہ بات بھی باور کرا دی کہ اگر الپ ارسلان کو اس جنگ میں کچھ ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا بیٹا ملک شاہ سلجوقی تخت نشین ہوگا۔ سلطان الپ ارسلان نے حملے سے پہلے رومانوس کو صلح کا پیغام بھجوایا اور اسے کہا کہ ہزاروں بے گناہوں کا خون اس جنگ میں بلا وجہ جائے گا، جس پر رومانوس نے اس کو سلطان کی کمزوری سمجھا اور بڑے متکبرانہ انداز میں سلطان سے کہا کہ اگر وہ بے گناہوں کا خون نہیں بہانا چاہتا تو اپنا دارالحکومت میرے حوالے کر دے۔
اس کے بعد سلطان نے جنگ کا فیصلہ کر لیا، مگر جنگ ایک روز کے لیے ملتوی کر دی گئی اور یہ جنگ اگلے روز جمعے کے روز لڑنے کا فیصلہ کیا گیا، جس روز مسلمانوں کی دعائیں الپ ارسلان کے ساتھ تھیں۔